نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، یہی سزا ہے ان کی جو لڑتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور دوڑتے ہیں ملک میں فساد کرنے کو، اَن يُقَتَّلُوا، کہ ان کو قتل کیا جائے، او يُصَلَّبُوا، یا سولی چڑھائے جائیں، او تقطع ایدیہم، یا کاٹے جاویں ان کے ہاتھ، وارجلہم من خلاف، اور پاؤں مخالف جانب سے، او ینفوا من الارض، یا دور کر دیے جاویں اس جگہ سے، ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کی رسوائی ہے دنیا میں، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں جرم و سزا بیان فرمایا ہے، اور جرم و سزا کے چند قرآنی ضابطے یہ ہیں، جیسا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو لوگ اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑتے ہیں، اور اس لڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں فساد یعنی بدامنی پھیلاتے پھرتے ہیں، مراد اس سے رہزنی یعنی ڈکیتی ہے، ایسے شخص پر جس کو اللہ نے قانون شرعی سے، جس کا اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہوا ہے، امن دیا ہو، یعنی مسلمان پر اور ذمی پر، اور اسی لیے اس کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑنا کہا گیا ہے کہ اس نے اللہ کے دیے ہوئے امن کو توڑا، اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کا ظہور ہوا، اس لیے رسول کا تعلق بھی بڑھا دیا۔ غرض جو لوگ ایسی حرکت کرتے ہیں ان کی یہی سزا ہے کہ ایک حالت میں تو قتل کیے جائیں، وہ حالت یہ ہے کہ ان رہزنوں نے کسی کو صرف قتل کیا ہو اور مال لینے کی نوبت نہ آئی ہو، یا اگر دوسری حالت ہوئی ہو تو سولی دیے جائیں، یہ وہ حالت ہے کہ انہوں نے مال بھی لیا ہو اور قتل بھی کیا ہو، یا اگر تیسری حالت ہوئی ہو تو ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے یعنی داہنے ہاتھ بایاں پاؤں کاٹ دیے جائیں، یہ وہ حالت ہے کہ صرف مال لیا قتل نہ کیا ہو، یا اگر چوتھی حالت ہوئی ہو تو زمین پر آزادانہ آباد رہنے سے نکال کر جیل میں بھیج دیے جائیں، یہ وہ حالت ہے کہ نہ مال لیا ہو نہ قتل کیا ہو، قصد کرنے کے بعد ہی گرفتار ہو گئے ہوں، یہ سزائے مذکور تو ان کے لیے دنیا میں سخت رسوائی اور ذلت ہے، اور ان کو آخرت میں جو عذاب عظیم ہوگا سو الگ۔ ہاں مگر جو لوگ قبل اس کے کہ تم ان کو گرفتار کرو توبہ کر لیں، تو اس حالت میں جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے حقوق بخش دیں گے اور توبہ قبول کرنے میں مہربانی فرما دیں گے۔ مطلب یہ کہ اوپر جو سزا مذکور ہوئی ہے وہ حد اور حق تعالیٰ کے طور پر ہے، جو کہ بندے کے معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتی۔
قصاص و حق العبد کے طور پر نہیں، جو کہ بندے کے معاف کرنے سے معاف ہو جاتا ہے۔ پس جب کہ قبل گرفتاری کے ان لوگوں کا تائب ہونا ثابت ہو جائے تو حد ساقط ہو جائے گی، جو کہ حق اللہ تھا۔ البتہ حق العبد باقی رہے گا۔ پس اگر مال لیا ہوگا تو اس کا ضمان دینا ہوگا، اگر قتل کیا ہوگا تو اس کا قصاص لیا جائے گا، لیکن اس ضمان و قصاص کے معاف کرنے کا حق صاحب مال و ولی مقتول کو حاصل ہوگا۔ قرآنی قوانین کا عجیب و غریب انقلابی اسلوب۔ پہلی آیتوں میں حابیل کا واقعہ قتل اور اس کا جرم عظیم ہونا مذکور تھا۔ مذکورہ آیات میں اور ان کے بعد قتل و غارت گری، ڈاکہ زنی اور چوری کی شرعی سزاؤں کا بیان ہے۔ ڈاکہ اور چوری کی سزاؤں کے درمیان خوف خدا اور بذریعہ طاعت اس کا قرب حاصل کرنے کی تلقین ہے۔ قرآن کریم کا یہ اسلوب نہایت لطیف طریقے پر ذہنی انقلاب پیدا کرنے والا ہے کہ وہ دنیا کی تعزیرات کی کتابوں کی طرح صرف جرم و سزا کے بیان پر کفایت نہیں کرتا، بلکہ ہر جرم و سزا کے ساتھ خوف خدا و آخرت مستحضر کر کے انسان کا رخ ایک ایسے عالم کی طرف موڑ دیتا ہے جس کا تصور اس کو ہر عیب و گناہ سے پاک کر دیتا ہے۔ اور اگر حالات و واقعات پر غور کیا جائے تو ثابت ہوگا کہ خوف خدا و آخرت کے بغیر دنیا کا کوئی قانون، پولیس اور فوج دنیا میں انسداد جرائم کی ضمانت نہیں دے سکتی۔ قرآن کریم کا یہی اسلوب حکیمانہ اور مربیانہ طرز ہے جس نے دنیا میں انقلاب برپا کیا اور ایسے انسانوں کا ایک معاشرہ پیدا کیا جو اپنے تقدس میں فرشتوں سے بھی اونچا مقام رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ آئندہ جو درس ہوگا اس میں شرعی سزاؤں کی 3 قسمیں جو اوپر مذکورہ آیات میں بیان ہو چکی ہیں ان کو مفصل طریقے سے بیان کروں گا، اور اس میں تفصیل بھی ہوگی، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سمجھانے اور سامعین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔